الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام نبی مہربان خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے۔ اس بارے میں ایک بہت مشہور روایت آتی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے ارادہ کرتے یا کسی جنگ کا ارادہ کرتے تو جس سمت جانا ہوتا اس کے علاوہ کا توریہ کرتے اور فرماتے جنگ دھوکہ کا نام ہے۔ یہاں پہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جنگ کرنا یعنی جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے، وہ کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے۔ دوسرا جو لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے توریہ کا، اس سے کیا مراد ہے۔ توریہ سے مراد یہ ہے ایسا حرف جو دو معنی رکھتا ہو، ذو معنی الفاظ کا استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ نے ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ آپ نے صبح کو کھانا کھایا ہوا تھا لیکن آپ اس کو جواب ہی دیتے ہیں ہاں جی میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے ذہن میں کوئی اور خیال رکھا اور اس وقت موقع پر جو جواب دینا تھا حکمت عملی کے ساتھ اس کا یہ جواب دیا۔ اور اسی طرح اگر اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا توریہ اختیار کرنا کیا تھا کہ اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا، یعنی رستہ اگر مشرق کی طرف ہوتا تھا تو مغرب کی طرف سے نکلا کرتے تھے، اس کی طرف سے اشارہ کرتے تھے کہ وہاں سے نکلا جائے۔ اگر شمال کی طرف نکلنا ہوتا تھا تو اس کا رستہ جو ہے وہ جنوب کی طرف اشارہ کر کے نکلتے تھے۔ بات چھپا کر دوسری بات کو ظاہر کرنا، اسے توریہ کہتے ہیں۔ اور جنگ کے اندر بھی اس طرح کی حکمت عملی کو اختیار کرنا مسلمان جو ہے وہ کرتے بھی رہے، اور اس طرح کی حکمت عملی کو اختیار کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جنگ دھوکے کا نام ہے، اسے مراد یہی ہے کہ جنگ کے اندر حکمت عملی، جنگ کے اندر اپنے ذہن کو، اپنے تدبر کو، اپنی حکمت کو، اپنی چال سازی کو ایک بہترین انداز میں جو استعمال کر کے دشمن کو ہرانا، اس کے اندر کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر دشمن کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا معاہدہ ہوا ہے جو کہ امن معاہدہ ہے، یا کوئی ایسا معاہدہ ہے جو کہ کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کا ہو یا کسی شرائط پر جو ہے وہ جنگ کو روکا گیا ہو، اس معاہدے کو توڑنا یا اس معاہدے کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ شریعت اسلام کے اندر حرام ہے۔ مسلمانوں کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری جنگیں ایسی تھیں کہ بظاہر تو جب وہ کفار اور جب یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جب مسلمانوں کی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بظاہر تھوڑے سے ہیں، یہ ہمیں کیا ہرائیں گے۔ وہ اس غرور میں اور اس تکبر میں آ جاتے تھے، اور جب پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تھی تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان پر کہاں کہاں سے حملہ ہو گیا، اور وہ لوگ شکست کھا کر بھاگ جاتے تھے۔ اور یہ حکمت عملی ہے، اور اس حکمت عملی کو جو ہے وہ دھوکے کا لفظ کہا گیا ہے کہ جنگ میں جو ہے یہ چیزیں کرنا جائز ہے۔ اور آج کی یہ جو حدیث ہے اس کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ ہر مسلمان کے علم میں تو نہیں ہوتی، لیکن اس حدیث کے ذریعے سے ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں جو کہ جن مواقع پر یوز کرنی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے، ان کے استعمال کا طریقہ کار بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔